السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فورتھ پارٹ ہے جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کا۔ اس سے پہلے آلریڈی 3 حصوں میں جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز ڈسکس کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ ریفر کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ پلے لسٹ سے بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈومیسٹک پولیٹکس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کو، جو کہ اسپیسیفکلی پاکستان سے ریلیٹڈ تھے۔ دوسرے پارٹ میں ہم نے گلوبلی اینڈ پاکستان میں جو ری شفلنگ ہوئی ہے یا جو چینجز آئے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹس یا بیوروکریسی میں، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ The third part was about the business and economic developments throughout the world and within Pakistan۔ اب اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے امپورٹنٹ سمٹس، گلوبل پولیٹکس اینڈ ڈپلومیٹک میٹنگز، یعنی جولائی 2022 کے مہینے میں جو بھی امپورٹنٹ سمٹس ہوئی ہیں، گلوبل پولیٹکس میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک میٹنگز ہوئی ہیں، وہ سب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس حصے میں۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے آئی تھنک کمپیٹیٹیو ایگزامز کی پریپریشن کے حوالے سے۔ امپورٹنٹ سمٹس لازمی پوچھی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ فیوچر میں دنیا کی جو پولیٹیکل شیپ ہے وہ کیسی ہونے جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہیلپ فل ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ The UN Ocean Conference 2022 was held in which city؟ The UN Ocean Conference ہوئی ہے ابھی 27 جون سے 1 جولائی کے درمیان۔ اسے ہوسٹ کیا ہے لسبون پرتگال نے۔ لسبون پرتگال کا شہر ہے، اس شہر نے یہ کانفرنس ہوسٹ کی ہے۔ اسے کو ہوسٹ کر رہا تھا کینیا پرتگال کے ساتھ مل کے، اور اس کا مین فوکس تھا ٹو ڈسکس دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 14، ایس ڈی جی 14 جو کہ ہے لائف بلو واٹر، اسے ڈسکس کیا گیا ہے اس کانفرنس کے دوران۔ اس کے علاوہ اسی کانفرنس میں لسبون ڈکلیریشن بھی سائن کی گئی ہے 198 ممبر اسٹیٹس کی طرف سے یو این کے، اور یہ ڈکلیریشن بھی اوشینک لائف کے حوالے سے ہے۔ تو دا یو این کانفرنس 2022 واز ہیلڈ ان لسبون پرتگال۔ دا 10th ورلڈ پیس فورم واز آرگنائزڈ بائی، یہ فورم آرگنائز کروایا گیا تھا ٹی سنگھوا یونیورسٹی چائنا کی طرف سے۔ 3 جولائی کو یہ فورم آرگنائز کروایا گیا ہے، اور اس کی تھیم تھی پریزرونگ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی، کامنلٹی، کمپریہنسونیس اینڈ کوآپریشن۔ یہ فورم 2012 سے ہر سال آرگنائز کروایا جا رہا ہے، اور یہ چائنا کا فرسٹ نان گورنمنٹل ہائی لیول فورم ہے۔ تو 3 جولائی کو ٹی سنگھوا یونیورسٹی چائنا نے اسے آرگنائز کروایا تھا۔ بون گلوبل بائیو ڈائیورسٹی کنکلیو 2022 واز ہیلڈ آن وچ ڈیٹ؟ یہ بون جو کہ جرمنی کا شہر ہے، اس میں 8 جولائی 2022 کو یہ بائیو ڈائیورسٹی کنکلیو 2022 آرگنائز کروایا گیا تھا۔ اسی دوران 9th کانفرنس بھی ہوئی ہے انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم، یعنی IPBES کی 9th کانفرنس بھی اسی دوران ہوئی ہے۔ اس کنکلیو کا مقصد تھا اسیسمنٹ آن دا سسٹینیبل یوز آف وائلڈ اسپیسیز، یعنی جو وائلڈ اسپیسیز ہیں ان کو سسٹینیبلی کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو اخذ کرنا۔ تو یہ بائیو ڈائیورسٹی کنکلیو آرگنائز کروایا گیا ہے 8 جولائی کو جرمنی میں۔ ان وچ سٹی دا 13th پیٹرزبرگ کلائمیٹ ڈائیلاگ واز ہیلڈ؟ یہ بھی ابھی برلن جرمنی میں 19 سے 20 جولائی 2022 کو ہوسٹ کروایا گیا ہے۔ جرمنی اور ایجپٹ اسے کو ہوسٹ کر رہے تھے۔ ایجپٹ اس لیے کیونکہ کوپ 27 جو کہ سپٹمبر اکتوبر میں آنے والی ہے، اسے ایجپٹ ہوسٹ کرے گا۔ یہ بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈائیلاگز ہیں، اور 2010 میں یہ پہلی بار سٹارٹ کیا گیا تھا جرمن چانسلر اینجلا مارکل کی طرف سے۔ تو برلن جرمنی وہ شہر ہے جس نے ہوسٹ کیا ہے 13th پیٹرزبرگ کلائمیٹ ڈائیلاگ کو۔ G20 فورن منسٹرز میٹنگ ہیلڈ ان وچ سٹی؟ ابھی G20 کے فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے 8 جولائی 2022 کو بالی انڈونیشیا میں۔ رشیا نے جب سے یوکرین کو انویڈ کیا ہے، اس کے بعد سے یہ پہلی بڑی میٹنگ تھی جس میں رشین فورن منسٹر شامل ہوئے تھے۔ سرجی لاورو کو بھی اس میں بلایا گیا تھا جو کہ رشیا کے فورن منسٹر ہیں، اور 8 جولائی کو یہ میٹنگ ہوسٹ کی ہے بالی انڈونیشیا نے۔ G20 19 کنٹریز پلس یورپین یونین کا ایک گروپ ہے جس میں ٹوٹل 20 ممبرز ہیں، اور اس کا مقصد ہے ٹو ڈسکس دا گلوبل اکانومی۔ برکس کنٹریز کی پہلی اینٹی کرپشن میٹنگ آرگنائز کروائی گئی ہے کس کنٹری کی طرف سے؟
13 جولائی 2022 کو چائنا نے ورچولی آرگنائز کیا ہے دا فرسٹ اینٹی کرپشن منسٹریل میٹنگ برکس کی۔ اس میٹنگ میں برکس کے تمام ہیڈ شامل تھے۔ برکس میں آپ جانتے ہیں 5 کنٹریز ہیں، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ یہ ایک گروپ ہے دنیا کی 5 بڑی اکانومیز کا، اور یہ بنایا گیا تھا 2006 میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے شنگھائی، چائنا میں۔ Which two countries have signed anti-Iran declaration؟ اسے جروسلم ڈکلیریشن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اسے USA اینڈ اسرائیل نے ابھی سائن کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایران جو ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اس کو کسی بھی طرح ایسا کرنے سے روکا جائے۔ یہ ڈکلیریشن سامنے آئی ہے 14 جولائی 2022 کو، جب جو بائیڈن صاحب وزٹ پہ تھے اسرائیل کے۔ انہوں نے بھی ریسنٹلی سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل کا وزٹ کیا ہے۔ پہلے یہ اسرائیل گئے ہیں اور اس کے بعد سعودی عربیہ۔ تو اسرائیل کے وزٹ پہ ییر لیپڈ جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈکلیریشن سائن ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا جائے۔ Then the US President Joe Biden has recently visited which Arab country؟ جو بائیڈن صاحب نے ابھی سعودی عربیہ کا وزٹ کیا ہے، اور یہ پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جو کہ اسرائیل سے ڈائریکٹ کسی ایسی عرب کنٹری میں گئے ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے سعودی عربیہ کا وزٹ کیا ہے 15 جولائی کو۔ اسرائیل سے یہ سیدھے سعودی عربیہ گئے تھے، اور وہاں ان کی میٹنگ ہوئی ہے محمد بن سلمان سے۔ The first I2U2 virtual summit was held on۔ یہ 14 جولائی 2022 کو پہلی I2U2 کی ورچوئل سمٹ آرگنائز کروائی گئی ہے۔ یہ بھی جب پریزیڈنٹ بائیڈن اسرائیل میں موجود تھے اس وقت یہ آرگنائز کروائی گئی ہے 14 جولائی کو۔ I2U2 ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، اس میں 4 کنٹریز ہیں، انڈیا، اسرائیل، UAE اینڈ USA۔ ان 4 کنٹریز کے آج کے ریلیشن آپس میں بہت اچھے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے۔ اور اب اس کی ورچوئل سمٹ ہوئی ہے پہلی، جس میں 4 کنٹریز کے ہیڈ شامل تھے۔ اسرائیل کی طرف سے اسے ییر لیپڈ جو کہ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، وہ اٹینڈ کر رہے تھے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندرا مودی کر رہے تھے۔ USA کے جو بائیڈن جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، اور UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زید ال نہیان بھی اس میں شامل تھے۔ دین یہ بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے وزٹ کے دوران ہی جدہ سمٹ فار سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 16 جولائی 2022 کو یہ سمٹ ہوئی ہے، اور اس میں گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC کے لیڈرز اور اس کے علاوہ دوسری عرب کنٹریز کے لیڈرز بھی موجود تھے۔ سعودی عربیہ میں یہ آرگنائز کروائی گئی ہے۔ اس میں ایجپٹ، عراق، جارڈن، US اینڈ اس کے علاوہ گلف کنٹریز کے تمام ممبرز موجود تھے۔ بیسیکلی اس کا مقصد تھا عرب لیڈرز کی امریکن صدر سے میٹنگ کروانا۔ GCC میں دیکھ لیں، GCC فارم کی گئی تھی 1981 میں۔ اس میں 6 ممبر سٹیٹس ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ریاض، سعودی عربیہ میں۔ دین پوتن نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا ہے، کس کنٹری کا وزٹ کیا ہے؟ پوتن ابھی ایران گئے ہیں جولائی 2022 میں۔ 19 جولائی 2022 کو یہ تہران میں موجود تھے۔ یہ ایک اہم میٹنگ تھی یوکرین گرین کے حوالے سے، اور اسی میٹنگ کے بعد میں ٹرکی میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں گرین ایشو کو ریزالو کر لیا گیا ہے۔ جو تیسرا پارٹ تھا جس میں ہم نے بزنس اینڈ اکانومی سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ سے کہ ہم نے رشیا یوکرین گرین ایشو کو ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ ایشو ریزالو ہونے کے لیے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہ یہی تھی۔ یہ ایران میں 3 ممالک کے، رشیا کے، ایران کے اور ترکی کے سربراہان کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ ایران مڈل ایسٹرن کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے تہران، اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی۔ First meeting between the foreign ministers of Armenia and Azerbaijan since the war in 2022 is being held in۔ یہ تبلیسی جارجیا میں 16 جولائی 2022 کو پہلی بار میٹنگ ہوئی ہے ارمینیا اینڈ آذربائیجان کے فورن منسٹرز کی۔ 2020 میں جنگ ہوئی ہے کاراباغ میں ارمینیا اینڈ آذربائیجان کے درمیان۔ اس کے بعد سے یہ پہلی میٹنگ تھی، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ میں اب پازیٹیوٹی دیکھنے میں سامنے آئی ہے، ڈسپیوٹس کو ختم کر کے فردر پیسفلی آگے چلنے کا کہا ہے دونوں کنٹریز نے۔ تو تبلیسی جو کہ جارجیا کا کیپٹل ہے، اس میں یہ میٹنگ آرگنائز کروائی گئی ہے، اور اس میں ارمینیا اور آذربائیجان کے فورن منسٹرز موجود تھے۔ دین یہ جو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، رشیا اینڈ یوکرین سائن دا گرین اکارڈز۔
یہ جو یوکرینین گرین ایکسپورٹ کے حوالے سے بلیک سی میں بہت سارے یوکرینین گرین کے شپس پھنسے ہوئے تھے، نہیں نکل پا رہے تھے، ان کو اب ریزالو کر لیا گیا ہے اس ایشو کو ترکی میں۔ 22 جولائی 2022 کو رشیا اینڈ یوکرین کے درمیان میڈیٹ کروایا ہے ٹرکی اینڈ یونائٹڈ نیشن نے، جس کے بعد گرین ایشو ریزالو ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک سی کے تھرو اب گرین کی سپلائی یوکرین دوبارہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو ٹرکی میں یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، اسے میڈیٹ کیا ہے یو این نے اور ٹرکی نے، اور سائن کیا ہے رشیا اینڈ یوکرین نے۔ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹرائی لیٹرل اسپیکرز کانفرنس ہیلڈ ان استنبول آن وچ ڈیٹ؟ 21 جولائی 2022 کو ٹرائی لیٹرل اسپیکرز کی کانفرنس ہوئی ہے استنبول ترکی میں۔ یہ سیکنڈ راؤنڈ تھا اس ٹرائی لیٹرل اسپیکرز کانفرنس کا، اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس میں ان 3 کنٹریز کے اسپیکرز اینڈ پارلیمنٹری ممبرز شامل تھے۔ پاکستان، ترکی اینڈ آذربائیجان، ان 3 ممالک کے لیجسلیٹو اسمبلیز کے اسپیکرز اور اس کے علاوہ ایم پیز، ممبر آف پارلیمنٹس موجود تھے اس میٹنگ میں۔ مقصد اس کانفرنس کا ہے ان 3 ممالک کے درمیان کوآپریشن کو ایکسٹینڈ کرنا۔ اس کے علاوہ استنبول ڈکلیریشن بھی سائن کی گئی ہے اسی میٹنگ کے دوران۔ کشمیر ڈسپیوٹ جو کہ پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ باقی دونوں ممالک نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ کو یونائٹڈ نیشن میں یو این کی ریزولوشنز کے مطابق ریزالو کرنے پہ پاکستان کا یہ دونوں کنٹریز ساتھ دیں گی۔ 2023 میں یہ کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اس بات پہ بھی ایگری کیا ہے باقی دونوں کنٹریز نے۔ تو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹرائی لیٹرل اسپیکر کانفرنس واز held in Istanbul, Turkey. Then first Pakistan US health dialogue was held on which date? یہ پاکستان یو ایس کے درمیان ہیلتھ ڈائیلاگ ہوئے ہیں پہلی بار، یہ 25 جولائی 2022 کو ہوئے ہیں۔ ان کا وینیو تھا واشنگٹن ڈی سی، واشنگٹن ڈی سی میں یہ ہوئے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے نیشنل ہیلتھ سروسز کے جو فیڈرل منسٹر ہیں عبد القادر پٹیل، جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، یہ اس میٹنگ کو پاکستان کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے۔ Then 20th session of the D8 Council of Ministers was held in which country? یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ابھی 20th سیشن D8 کا ہوسٹ کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے۔ ورچولی یہ میٹنگ ایڈریس کی ہے پاکستان کی طرف سے ہنا ربانی خر نے۔ ہنا ربانی خر جو کہ پاکستان کی منسٹر فار اسٹیٹ ہیں فار فورن افیئرس، انہوں نے ورچولی اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ 27 جولائی 2022 کو یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ D8 کہا جاتا ہے ڈیولپنگ 8 کو۔ یہ 8 کنٹریز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، جس میں بنگلہ دیش، ایجپٹ، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، نائجیریا اینڈ پاکستان ہیں۔ یہ تمام کی تمام کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں اور ان کا یہ ایک الائنس ہے۔ 1996 میں D8 واز فارمڈ اینڈ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے استنبول ترکی میں۔ دین شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی CFM ہوئی ہے 2022 CFM یعنی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اسے ہوسٹ کیا ہے تاشقند ازبکستان نے۔ 28-29 جولائی کو یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور پاکستان کی طرف سے اس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں۔ اس میٹنگ کا مقصد تھا جو SCO کے ہیڈز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے سپٹمبر میں سمرقند میں، اس کے حوالے سے اس میں جو کچھ بھی ڈاکومنٹس پریزنٹ کیے جانے ہیں ان ڈاکومنٹس کی اپروول کے لیے بیسیکلی یہ میٹنگ آرگنائز کروائی گئی تھی۔ SCO 8 ملکوں کا یورو ایشین ایک الائنس ہے۔ اس میں چائنا، انڈیا، قزاقستان، کرگستان، رشیا، پاکستان، تاجکستان اینڈ ازبکستان ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بیجنگ چائنا میں، اور اٹ واز فارمڈ آن 15 جون 2011۔ دین کون سی کنٹری ہے جس نے ریسنٹلی ریکگنائز کر لیا ہے DPR یعنی ڈونیٹسک پیپلز ریپبلک اینڈ لوہانسک پیپلز ریپبلک کو؟ یہ دونوں یوکرین کی ٹیریٹریز ہیں، ایسٹرن یوکرین کی ٹیریٹریز جن پہ رشیا نے انویڈ کیا تھا، تو رشیا ان دونوں کنٹریز کو الگ سے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس مانتا ہے۔ تو اب پہلی کنٹری رشیا تھی جس نے ان دونوں کنٹریز کو انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ تسلیم کر لیا تھا، دین دوسری کنٹری تھی سیریا، اور اب تیسری کنٹری بن گئی ہے نارتھ کوریا۔ 13 جولائی 2022 کو نارتھ کوریا کے جو فارن منسٹر ہیں چو سون، انہوں نے ان دونوں کنٹریز کے فارن منسٹرز کو لیٹرز لکھے ہیں، یعنی ان دونوں کنٹریز کے الگ سے فارن منسٹرز تسلیم کر لیے گئے ہیں نارتھ کوریا کی طرف سے، وچ مینز کہ نارتھ کوریا ان 2 ٹیریٹریز کو الگ سے کنٹریز اب تسلیم کرتا ہے۔
تو نارتھ کوریا ایک ایسٹ ایشین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے پیونگ یانگ اور اس کے لیڈر ہیں کم جونگ ان۔ دین تیران اینڈ سنافیر آئیلینڈز آر ان وچ سی، یہ دو آئیلینڈز ہیں، یہ ریڈ سی میں ہیں، ان پہ ڈسپیوٹ تھا بٹوین ایجپٹ، اسرائیل اینڈ سعودی عربیہ۔ 15 جولائی 2022 کو جب جو بائیڈن نے وزٹ کیا ہے اسرائیل اینڈ سعودی عربیہ کو، اس کے دوران اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز جو کہ ان دو آئیلینڈز پہ موجود ہیں انہیں واپس بلا لیا جائے گا۔ یو ایس کی طرف سے اس اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دونوں جزیرے سعودی عرب کو دیے جانے ہیں۔ تو 14 جولائی کو یہ ڈیسیجن سامنے آیا ہے اور یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ مزید تیران اینڈ سنافیر آئیلینڈز کے بارے میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ تیران اینڈ سنافیر آئیلینڈز کیا ہیں، ان پہ کیا ڈسپیوٹ تھا اور کیوں تھا۔ خیر فائنلی اب یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو چکا ہے اور 15 جولائی 2022 کو یہ دونوں آئیلینڈز اب سعودی عربیہ کو دے دیے گئے ہیں۔ Then which country has filed a case against Myanmar on Rakhine genocide issue in International Court of Justice؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیمبیا نے ایک کیس کیا ہوا تھا راکھین جینوسائیڈ کے حوالے سے میانمار پہ۔ میانمار یا برما، جس میں ہم دیکھتے ہیں نیوز میں اکثر کہ راکھین کے حوالے سے، راکھین میں جو مسلمز ہیں ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی۔ تو گیمبیا نے ایک کیس کیا ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور گیمبیا کا کہنا تھا کہ برما اس چیز کا ذمہ دار ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے راکھین کے ایریا میں۔ برما یعنی میانمار کی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ گیمبیا کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ راکھین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اب اس بات کی مزید وضاحت کی ہے، گیمبیا کے اس کلیم کو انڈورس کیا ہے کہ راکھین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور مزید اس کیس پہ اب سنوائی کی جائے گی۔ تو گیمبیا نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے۔ گیمبیا از اے ویسٹ افریقن کنٹری، اس کا کیپٹل ہے بنجول۔ دین دا اسنیک آئی لینڈ از ان وچ سی، اسنیک آئی لینڈ یہ ایک آئی لینڈ ہے بلیک سی میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک سی ہے اور یہ اسنیک آئی لینڈ ہے۔ تو اس پہ بھی ڈسپیوٹ تھا بٹوین دا یوکرین اینڈ رشیا۔ جب رشیا نے انویڈ کیا ہے یوکرین کو فیب 2022 میں، اس کے بعد سے اس آئی لینڈ پہ ڈسپیوٹ چلتا آ رہا ہے۔ رشیا نے پہلے انویڈ کرنے کے بعد اس آئی لینڈ پہ بھی انویڈ کر لیا تھا اور اپنی سیکیورٹی فورسز یہاں پہ تعینات کر دی تھی، لیکن اس کے بعد رشیا نے یہاں سے وڈرا کر لیا ہے اور یوکرینین آرمی نے 7 جولائی 2022 کو واپس اس آئی لینڈ پہ پہنچ کے یوکرین کا فلیگ پلیس کیا ہے، جسے یوکرینین فورسز کی طرف سے ایک بڑی کامیابی کہا جا رہا تھا، لیکن رشیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئی لینڈز رشیا نے ایز اے گڈ ول جیسٹر خود چھوڑے تھے۔ تو یہ پچھلے دنوں نیوز کا حصہ رہا ہے اسنیک آئی لینڈ، یہ بلیک سی میں موجود ہے۔ دین وچ پارٹی ہیز ون دا 2022 جاپانز اپر ہاؤس الیکشن؟ جاپان میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں اپر ہاؤس میں اور یہ جیت گئی ہے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی۔ ایل ڈی پی یعنی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی وہ پارٹی ہے جس میں جاپان کے فارمر لیڈر شنزو ابے بھی موجود تھے۔ شنزو ابے کو پچھلے دنوں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا اور 10 جولائی 2022 کو اس کے بعد ان الیکشنز میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی جیت گئی ہے، 63 سیٹس انہوں نے حاصل کی ہیں، وچ مینز کہ جاپان کی جو رولنگ پارٹی ہے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، جس سے پرائم منسٹر جاپان فومیو کشیدہ بھی ہیں، یہی پارٹی اب جاپان کو رول کرے گی مزید۔ اس کے علاوہ شنزو ابے کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے اور ان کے اسیسینیشن کے بعد ان کو جاپان میں ہائیسٹ آنر سے نوازا گیا ہے، جو کہ جاپان کا ہائیسٹ آنر ہے دا سپریم آرڈر آف کرسنتھمم۔ دین ہو از دا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف یو ایس اے؟ جیک سلیوان جو کہ یو ایس اے کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، یہ پچھلے دنوں نیوز کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے ریسنٹلی ایران کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایران جو ہے وہ رشین فورسز کو پریپیئر کر رہا ہے ٹو فائٹ ان یوکرین۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ایران رشیا کو ملٹری اسسٹنس بھی پرووائڈ کرنے جا رہا ہے یوکرین میں۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ خاصے نیوز میں رہے ہیں۔ ان کا نام ہے جیک سلیوان اور یہ یو ایس اے کے ایڈوائزر ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ For which two countries NATO allies have signed accession protocols؟
فن لینڈ اینڈ سویڈن کو 5 جولائی 2022 میں نیٹو کے ممبرز بننے کے لیے ان کے ایکسیشن پروٹوکول سائن کر لیے گئے ہیں، یعنی فن لینڈ اور سویڈن اب نیٹو کے ممبرز بننے جا رہے ہیں اور اس ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے ایکسیشن پروٹوکولز کے سائن ہوتے ہی۔ مزید یہ کہ نیٹو ممبر کنٹریز جتنی بھی ہیں ان کی پارلیمنٹ سے ایک ایک کر کے اب تمام کنٹریز کی پارلیمنٹ سے اس بات کی اپروول کروائی جائے گی کہ یہ دونوں کنٹریز شامل ہو سکتے ہیں نیٹو میں، اس کے بعد یہ نیٹو کے پرماننٹ ممبرز بن جائیں گی۔ نیٹو کہا جاتا ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو، اس میں 30 کنٹریز آلریڈی موجود ہیں اور یہ 1949 میں بنایا گیا تھا۔ 12 جولائی 2022 کو کون سے IS لیڈر ہیں جنہیں مار دیا ہے امریکہ نے سیریا میں؟ یہ مہر الاجل ہیں جنہیں 12 جولائی 2022 کو امریکہ کی طرف سے سیریا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ مہر الاجل کا تعلق تھا IS سے۔ On 31st of July 2022, which Al-Qaeda leader was killed by the USA in Afghanistan? ایمن الظہروی کی ابھی ریسنٹلی موت ہوئی ہے۔ انہیں القاعدہ کے لیڈر تھے۔ انہیں US کا کلیم ہے کہ 31 جولائی 2022 میں ایک ڈرون اٹیک میں مار دیا گیا ہے۔ افغانستان میں یہ آپریشن کرایا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی فورسز نے افغانی زمین کا استعمال تو نہیں کیا، البتہ ڈرون اٹیک کے تھرو یہ آپریشن کیا گیا تھا اور ایمن الظہروی کو مار دیا گیا ہے USA کی طرف سے۔ 30 جولائی 2022 کو رشیا نے سسپینڈ کی ہے گیس پائپ لائن ٹو وچ کنٹری؟ یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ رشیا اینڈ یورپ کے درمیان گیس کو لے کر خاصا ایشو چل رہا ہے۔ جب سے یوکرین انویڈ کیا ہے رشیا نے، اس کے بعد سے رشیا اور یورپ کے درمیان کلیشز ہیں گیس کو لے کر، کیونکہ رشیا گیس کا سب سے بڑا سپلائر ہے دنیا میں، اور خاص طور پہ یورپ میں جو گیس کی سپلائی ہے وہ ساری کی ساری رشین پائپ لائنز کے تھرو ہی کی جاتی ہے۔ تو رشیا نے پہلے بھی نارتھ سٹریم گیس پائپ لائن کے تھرو جرمنی اینڈ سینٹرل یورپ کی کچھ کنٹریز کو جانے والی گیس سپلائی منقطع کی تھی۔ تو لیٹویا ایک بالٹک ریجن میں یورپین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے ریگا، اور اس کی گیس سپلائی بند کر دی ہے رشیا نے۔ ہو از لیڈنگ دا صدرسٹ موومنٹ ان عراق؟ مقتدی الصدر جو ہیں یہ عراق میں صدرسٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ صدرسٹ موومنٹ یہ 2003 میں سٹارٹ کی گئی تھی عراق میں۔ یہ ایک شیعہ تنظیم ہے، اسی تنظیم کی طرف سے یہ موومنٹ چلائی گئی ہے اور اس کا مقصد ہے جو عراقی پرائم منسٹر ہیں اس وقت مصطفیٰ الخدیمی، انہیں کسی طرح آفس سے نکالا جائے۔ اسی سلسلے میں 13 جون 2022 کو عراقی پولیٹیکل کرائسس جسے کہا جاتا ہے، اس کے دوران 74 MPs نے یعنی ممبر آف پارلیمنٹس نے 74 ممبر آف پارلیمنٹس نے ریزائن کر دیا تھا فرام دا پارلیمنٹ آف عراق۔ دین اس کے بعد ابھی جولائی کے لاسٹ ویک میں 2 بار عراقی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا ہے پروٹیسٹرز کی طرف سے، اور یہ پروٹیسٹرز حصہ ہیں صدرسٹ موومنٹ کا، یعنی کہ یہ مقتدی الصدر کے فالوورز ہیں اور انہوں نے عراقی پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ کسی بھی طرح عراق میں موجودہ پرائم منسٹر اور موجودہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں پروٹیسٹرز کی طرف سے، اور مقتدی الصدر کو عراقی پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہانگ کانگ ملٹری ڈرلز کی جا رہی ہیں تائیوان کی طرف سے، یہ ہر سال کی جاتی ہیں۔ یہ اس کا 38th ایڈیشن ہے اور اس میں تائیوانی فورسز، تمام فورسز تائیوان کی ایکسرسائزز اینڈ ڈرلز کرتی ہیں۔ تو اب یہ سٹارٹ ہوئی ہیں جولائی میں، جولائی کے لاسٹ ویک میں، اور 1 اگست کو یہ اینڈ ہوئی ہیں۔ تائیوان ایشو آج کل ویسے بھی پھر سے خبروں میں ہے جب سے نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کا وزٹ کرنے جا رہی ہے۔ تو چائنا جو کہ آپ جانتے ہیں کہ تائیوان کو اپنا حصہ کہتا ہے، اپنا انٹیگرل پارٹ بولتا ہے، تائیوان خود کو ایک الگ سے اسٹیٹ مانتا ہے، اور ایون کہ تائیوان کا کلیم یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ تائیوان کا حصہ ہے۔ تو ابھی یہ ملٹری ڈرلز کروائی گئی ہیں تائیوان کی طرف سے اور ان کا نام ہے ہانگ کانگ ملٹری ڈرلز۔ 38th ایڈیشن تھا یہ ان ڈرلز کا، 1984 سے ہر سال یہ ڈرلز کروائی جا رہی ہیں۔ What is the number of permanent members of United Nations Security Council proposed by Brazil, India, Germany and Japan?
یہ ہم ویکلی کرنٹ افیئرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز میں جو پرماننٹ ممبرز کی تعداد اس وقت 5 ہے، اسی کو G4 گروپ کا کہنا ہے کہ کسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کر کے 11 کر دی جائے، یعنی جو پرماننٹ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن میں 5، ان کی تعداد کو بڑھا کر کسی طرح 11 کیا جائے، یہ کہنا ہے G4 کنٹریز کا۔ G4 کنٹریز میں انڈیا، جرمنی، جاپان اینڈ برازیل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ ممبرز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، لیکن اس کے اپوزٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایک اور گروپ ہے جس کا نام ہے UFC۔ UFC کا مطلب ہے یونائٹڈ فار کنسنسس۔ اس گروپ کا ماننا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو UN کی پرماننٹ ممبرز کی تعداد ہے UNSC کی، انہیں نہ بڑھایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ریفارمز چاہتے ہیں، اگر آپ پاورز کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مزید کچھ ممبرز یا ایڈیشنل ممبرز جو کہ نان پرماننٹ ممبرز ہوں ان کو رکھ سکتے ہیں، یا انہی کی جو ڈیوریشن ہے اسمبلی کی اسے 5 سال یا 7 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن نیو پرماننٹ ممبرز کے حق میں بالکل بھی UFC نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے یہ یونائٹڈ فار کنسنسس یعنی UFC کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ ٹوٹل UFC میں 13 کنٹریز ہیں جو کہ اس چیز کے اگینسٹ ہیں۔ ابھی 12 جولائی 2022 کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ فی الحال اس میٹر کو رول اوور کیا جائے ٹل دا نیکسٹ سیشن، وچ مینز کہ UFC کی ایک کامیابی ہے۔ فی الحال G4 کنٹریز کی بات کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز میں نہیں مانا جا رہا، تو UNSC میں پرماننٹ ممبرز کو اب برازیل، انڈیا، جرمنی اینڈ جاپان چاہتے ہیں کہ ان کو بڑھا کر 11 کر دیا جائے۔ PNS تیمور ہیز ریسنٹلی وزٹڈ وچ کنٹری؟ PNS تیمور جو کہ پاکستان نیوی کی ایک شپ ہے، اس نے ابھی ریسنٹلی کمبوڈیا کا وزٹ کیا ہے۔ 30 جولائی 2022 کو یہ وزٹ کیا گیا ہے۔ سی گارڈینز 2 میری ٹائم ایکسرسائزز ور ہیلڈ بٹوین وچ 2 کنٹریز؟ یہ میری ٹائم ایکسرسائزز ہوئی ہیں پاکستان اینڈ چائنا کے مابین۔ 10 سے 13 جولائی کے درمیان پاکستانی نیوی اور چائنیز نیوی کے درمیان یہ ایکسرسائزز ہوئی ہیں، اور ان کی جو لوکیشن یا وینیو تھا وہ تھا وسونگ شنگھائی۔ وسونگ شنگھائی میں یہ ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں۔ یہ ایک ملٹری پورٹ ہے چائنا میں۔ تو سی گارڈینز 2 میری ٹائم ایکسرسائزز پاکستان اینڈ چائنا کے مابین ہوئی ہیں 10 سے 13 جولائی کو۔ دین ہو از دا ایمبیسڈر آف ٹرکی ٹو پاکستان؟ ٹرکی کے پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں محمد پکاکی۔ یہ 21 جولائی 2022 کو ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے، تو اس لیے یہ آج کل کرنٹ افیئرز کا حصہ ہے۔ 21 جولائی 2022 کو محمد پکاکی جو کہ ٹرکش ایمبیسڈر ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی ہے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سے۔ اٹلی کے ایمبیسڈر پاکستان میں کون ہیں؟ یہ ہیں اینڈریاس فرارسی، اور ان کی بھی ابھی میٹنگ ہوئی ہے 28 جولائی 2022 کو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ سے۔ اس میں پاکستان اور اٹلی کے مابین کوآپریشن کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ ہو از دا ایمبیسڈر آف چائنا ٹو پاکستان؟ یہ ہمیشہ ہی نیوز میں بنے رہتے ہیں نونگ رونگ۔ نونگ رونگ کی میٹنگ ہوئی ہے 28 جولائی کو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی میٹنگ چلتی رہتی ہیں آلموسٹ پورے مہینہ۔ تو یہ چائنیز ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں نونگ رونگ۔ سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر کون ہیں پاکستان میں؟ یہ ہیں نواف بن سعید المالکی، اور ان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے 30 جولائی 2022 کو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ سے۔ ہو از دا کمانڈر آف ٹرکش لینڈ فورسز؟ ٹرکش لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں جنرل موسیٰ اویسور۔ 5 جولائی 2022 کو ان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے GHQ میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے، جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ تو یہ آئی تھنک لاسٹ کوسچن تھا دوستو۔ اب ہم 4 پارٹس کلیئر کر چکے ہیں جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کے۔ پہلے پارٹ میں ڈومیسٹک پولیٹکس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کو دیکھا تھا۔ دوسرے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا انٹرنیشنل اور پاکستان میں جو لیڈرز چینج ہوئے ہیں اور جو بیوروکریسی میں چینجز آئے ہیں۔ دین تھرڈ پارٹ میں بزنس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اب یہ پارٹ تھا جس میں تمام امپورٹنٹ سمٹس اینڈ اس کے علاوہ جو گلوبل پولیٹکس ہے اس کو دیکھا گیا ہے۔ نیکسٹ پارٹ جو کہ میں انشاءاللہ جلد اپلوڈ کروں گا، اس میں ہم دیکھیں گے تمام اہم رپورٹس جو کہ آئی ہیں ڈیورنگ دا منتھ آف جولائی۔ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز پر۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔